ہاں جی لبیل جی. جی جناب، کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک. کیا کہنا اچھا، چاہیں گے آپ؟ میرے پاس کچھ سوال ہیں. جی. جو مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہندو جو ہیں وہ بہت سارے خداؤں کو مانتے ہیں، ہوں پتھر کی بھی پوجا کرتے ہیں. ہوں لیکن ہم جو سنی ہیں، میں سنی تھی تو میں تو اپنی بات کروں گی نا. ہوں ہم لوگ جو ہیں وہ شب برات آ رہی ہے تب ختم دلانا ہے، شب معراج آ رہی ہے روزہ رکھنا ہے ختم دلانا ہے، 11ویں آ رہی ہے حضرت علی کا دن آ رہا ہے، فاطمہ کی برسی آ رہی ہے. یہ مطلب یہ ختم ہی دلانے میں لگے رہتے ہو، اور بعد میں ہم اگر نماز پڑھتے ہیں تو کعبہ کی ڈائریکشن میں اور چکر لگاتے ہیں. تو وہ کعبہ ہے کیا؟ کہاں کون سا نور نکل رہا ہے اس میں سے کہ جو ہے وہ ہم اتنا اس کو پوج رہے ہیں؟ تو یہ تو اس سے ملتا جلتا ہی نظر آتا ہے ہندوازم سے. اس پہ کچھ اور پوائنٹ. پہلی بات تو یہ اتنا ہی لاجیکل سا کانسیپٹ. وہ ختم کے اوپر ایک ویسے اگر اجازت ہو تو ایک جگت یاد آئی. جی وہ مستانے کی جگت تھی. وہ کہتا ان کے گھر میں جب بھی ختم ہوتا ہے نا تو ان کے گھر سے بندے ختم ہو کے نکلتے ہیں. اچھا تو یہ دیکھیں, یہ مجھے یہ کانسیپٹ سمجھ نہیں آتا کہ رسول اللہ جن کے لیے پوری کائنات بنائی گئی, ان کو آپ کے درود کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی یہ کہا جاتا ہے نا رسول اللہ آپ کے لیے لاکھوں کروڑوں درود لو, بڑے فخر سے مسلمان بناتے ہیں, دیکھو کتنا سکسیسفل آدمی, روز کروڑوں لوگ ان کے اوپر درود بھیج رہے ہیں. یعنی پہلی بات یہ کہ رسول اللہ کو کس درود کی ضرورت ہے؟ ایک نارسسسٹ آدمی ہو سکتا ہے نا, بادشاہ ہوتا ہے جو اپنی تعریفیں کرواتا ہے, کہتا ہے میری تعریف کرو میری. لوگوں کو ہر کس کو تعریف بری لگتی ہے, ہر بندے, یعنی مرنے کے بعد بھی میری تعریفیں کرتے رہو. یعنی اگر اللہ میاں کے جو اب رسول اللہ کی تو بخشش نہیں نہ ہونی, وہ تو یعنی بخشے ہوئے پہلے ہی وہ تو جنت میں آلریڈی بیٹھے ہوں گے اس وقت, انجوائے کر رہے ہوں گے وہاں پہ, تو انہیں آپ کی دعاؤں کی یا اس کی درودوں کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نارسسسٹ پرسنالٹی نے ایک ریچولز بنائے انہوں نے, یا ان سے منسوب کر دیے گئے. دوسری بات جو آپ نے کی کہ ہم یہ جو کرتے ہیں کہ جس طرح ہندو کرتے ہیں بھئی اپنی بتوں کی پوجا کرتے ہیں, بہت سارے ان کے خدا ہیں, اس میں کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے. یہ یونیورسل ایک خدا کا جو نظریہ ایسے بیان کرتے ہیں جیسے کوئی بڑی کوئی اس کے اندر نا کوئی بڑی لاجک ہے. وہ بھائی اگر ایک خدا ایسا ہے جس کو ثابت نہیں کیا جا سکتا تو ہزار بھی ہو سکتے ہیں, ہو سکتا ہے لاکھوں خدا ہوں دنیا میں, وہ آپس میں اس کی دلیل پتہ کیا دیتے ہیں؟ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ اگر زیادہ ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو آپس میں ایک دوسرے کو لڑا کے مر چکے ہوتے. یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی یہ کوئی ایونجرز چل رہی ہے, اگر وہ خدا ختم ہی نہیں ہو سکتے تو لاکھوں ایک دوسرے کو کیسے ختم کریں گے؟ تو اینی جو اور تیسرا جو اس کے اوپر پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں واقعی سملیرٹی ہے. یہ جو کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں, پہلے تو وہ اسپیس میں جا رہی ہوتی ہے نا, کیونکہ زمین گول ہے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ دیکھیں نا, اگر زمین ایسے گول ہے, یہ گول ہے, آپ ادھر ہیں اور کعبہ ادھر ہے, تو جب آپ اس طرح ادھر کر رہے ہوں گے, نماز آپ کا سر اس طرف ہوگا تو اوپر اسپیس کی طرف جا رہی ہوگی آپ کی. تو لیکن چلو وہ ان کو نہیں پتا تھا کہ دنیا گول ہے. لیکن جب یہ اس کی طرف منہ بھی کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس پتھر کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں. کیوں اس کی طرف منہ کیوں کیا ہوتا؟ نہیں وہ علامتی طور پہ اللہ میاں کا گھر ہے, تو وہ تو مسجد بھی گھر ہے اللہ میاں کا, نہیں وہ والا مین گھر ہے. اچھا تو اس کی طرف سجدہ کر رہے ہو, یعنی علامتی تو اللہ میاں وہاں پہ رہتے ہیں, نہیں اللہ میاں تو شہر کے قریب بھی ہیں. اچھا تو پھر ہم نے ایک علامتی طور پہ رکھا. تو پھر ہندو بھی کہتے ہیں کہ ہم مورتی سے تو نہیں مانگ رہے, یہ مورتی ایک علامت ہے, ہمارے مندر ہمارے بھگوان کی ایک علامت ہے. مجھے یاد ہے ہمیں انہوں نے بچپن میں کلاس میں پڑھایا تھا کہ پتہ نہیں وہ ٹیچر نے ایڈ اپنا پوائنٹ کیا کہ دیکھو یہ کتنے بیوقوف ہیں ہندو, یعنی یہ اپنے ہی ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے ہیں. جو بت انہوں نے خود بنایا وہ ان کو کیا بنائے گا؟ تو بھائی آپ نے بھی تو یہ کعبے کی بلڈنگیں اونچی کر رہے ہو, اوپر غلاف چڑھاتے ہو, کیا اوپر سے اللہ میاں آگے کرتے ہیں کہ میری بیڈ شیٹ بدل دو؟ تو اور علامتی طور پہ اگر آپ اس کو علامتی طور پہ خدا کا گھر کہتے ہیں تو وہ بھی مندر کو علامتی. تو اس میں بڑی سملیرٹی دیکھیں, سملیرٹیز وہی ہیں, ڈوگما, سپرسٹیشن, لیک آف ایویڈنس. کوئی ایویڈنس نہیں ہے ان چیزوں کا, خدا ہے, بھگوان ہے یا نہیں ہے, کسی کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے. سنی سنائی باتوں کے اوپر انہوں نے, کہانیوں کے اوپر انہوں نے ہوا میں قلعے کھڑے کیے ہیں, اور اس کی یہ اسی کی علامت ہے.
کیونکہ اگر ڈفرینٹ جو کافی سارے خداؤں کی آتی ہے تو مطلب یہ سوچتے تو نہیں ہے، ذہن میں تو ہمارے نہیں ہوتا نا کہ ہم مطلب علی کی عبادت کر رہے ہیں یا محمد کی عبادت کر رہے ہیں. تو ہم ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے یہ نیک کام کر رہے ہیں، اللہ اس سے خوش ہوگا. لیکن ایک طریقے سے درود بھیج کے محمد کی عبادت ہو رہی ہے، ختم دلا کے برسی یا جو بھی ہے وہ ایک طرح کی اس بندے کی بھی عبادت ہو رہی ہے. اور جو مزار والے بابا ہیں جی، اب ان پہ بھی جا کے پھول چڑھاؤ تو یہ والا بھی خدا نکل آیا. وہ تو دیکھیں، وہ تو کہتے ہیں نا یہ صوفیزم اور یہ جو شرائنس کا جو کانسیپٹ ہے وہ پاکستانی اور یہ سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں نے یہ کام کیا. عرب میں اتنا یہ درباروں وغیرہ والا چکر نہیں، کیونکہ اس میں یہ دیکھیں پھر وہی سپرسٹیشن آ گئی نا. لوگ ہمیشہ اپنے سے نا اوپر والا کے ہاتھ جڑ گیا ہے یار، بہت بڑا آدمی ہے. بزرگوں کو کہا جاتا، داتا گنج بخش اجمیری وغیرہ جتنے بزرگ ہیں، بلے شاہ وغیرہ، یہ کہتے ہیں ان لوگوں نے سب کانٹیننٹ میں اسلام پھیلایا. بابوں نے، بابا جیز جن کو یہ بابا جی کہتے ہیں نا، بابوں کا مذہب ہو رہا ہے، انجینئر صاحب کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں انہوں نے، کیونکہ وہ بہت اللہ کے ولی اللہ تھے یہ لوگ، کیونکہ انہوں نے کافروں کو اسلام میں کنورٹ کیا، جو کہ غلط بات ہے. میں نے بھی آپ کو پتہ نہیں آپ نے وہ دیکھی ہے ابھی پچھلا حصہ کہ نہیں، جہاں میں نے آپ کو دکھایا کہ کس طرح اسما بنت ماروان کا جس دن قتل کیا اگلے دن اس کے سارے قبیلے کے لوگ مسلمان ہو گئے. تو یہ تو رسول اللہ کے زمانے میں تو اور سختی تھی. بہرحال انڈیا میں آئے تو تھوڑے ان کو نرمی کرنی پڑی، کتنے ہندوؤں کی گردنیں اتارتے. تو اس لیے ان کی اس سے عقیدت ہو گئی ان کی کہ بزرگ ہیں، انہوں نے چونکہ اسلام پھیلایا ہے، یہ کوئی اللہ میاں کے نا اسپیشل لوگ تھے. تو لوگوں کو آج بھی آپ دیکھ لیں، ہندو بھی وہ ستیہ سائی بابا وغیرہ کی پوجا کرتے ہیں، وہ تو یہ کوئی بھگوان کا اوتار ہے، بھگوان ہے، یہ کوئی میریکلس پرفارم کرتا ہے. لوگ، مجھے نہیں پتہ یہ لوگ کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں. شاید لوگ واقعی شیپ ہوتے ہیں جو لوگوں کو ان کی اندر کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم کسی کو فالو کریں. تو انہوں نے رسول اللہ تو اب ختم ہو گئے، چلے گئے، اب اور رسول آنے بھی نہیں ہے، تو اب کس کو فالو کریں؟ چلو اب ولی اللہ کو کرتے ہیں، اب خادم رضوی اسکالروں کو، عالموں کو کرتے ہیں، حافظوں کو کرتے ہیں، ادھر سے وہ بھگوانوں کو کے علاوہ اب جو ان کے جو نئے اوتارز آتے ہیں ان کو کرتے ہیں. تو یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے میرا خیال، لیکن آبویسلی سبسٹنس کوئی نہیں ہے ان کے پاس. کیونکہ ان کے ایکشن سے تو شو ہو رہا ہے کہ یہ صحابہ کی عبادت اور بابوں کی عبادت، محمد کی عبادت. اور دوسری بات یہ بول رہے ہیں کہ پتھر کی عبادت نہیں کر رہے، پتھر کا چما چٹا بھی ہو رہا ہے. وہ پتھر وہ جو ہے وہ انسان کا بنایا ہوا ہے نا، اللہ وہاں پہ بیٹھا تو نہیں نہ ہوا ہے، یا وہ کہتے ہیں اللہ کا جنت منہ. سے آیا، وہ کہتے ہیں جنت سے آیا. حجر اسود کی بات کریں نا، وہ کہتے ہیں جنت سے آیا یہ پتھر، حالانکہ وہ کوئی میٹیور ہوگا. اس کو کبھی سائنس ہمیں اجازت نہیں دیں گے یہ کہ ذرا اس کو اینالائز کر لیں. جیسے زمزم کو، وہ آپ زمزم میں پانی دیکھو آئی جا رہا ہے پچھلے 5000 سال سے، بھائی چیک تو کرنے دو، پتہ چلے کسی کے نا ٹوائلٹ کا پائپ پھٹا ہوا ہے، ٹوائلٹ کا پانی آ رہا ہے. سو یا مطلب کہ یہ پانچویں پڑھے مولویوں کی بات پہ یقین کر لیں گے، یا مولوی جو اسکول بھی نہیں گئے ہیں ان کی بات پہ یقین کر لیں گے، لیکن جو ہے جو آپ کو سائنس بتا رہی ہے اس کا یقین نہیں کریں گے. اسی طرح میں نے کچھ سال پہلے دیکھا تھا کہ آذربائیجان میں جو ہے نا وہ اظہر بھائی جان جو ہے وہاں پہ گیس جو ہے وہ نکل رہی ہے، اور وہ ان کا وہاں پہ آگ ہمیشہ لگی رہتی ہے. لیکن یہ لوگ اس کو بھی معجزہ بنا دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے معجزہ کر دیا ہے کہ یہاں سے جو ہے نا وہ آگ ہمیشہ جلتی رہتی ہے، لیکن وہ گیس لیک ہو رہی تھی. اس کو چھوڑے، میرا خیال انڈیا میں ہوا تھا شاید، کسی نا وہ کوئی بلیڈنگ اسٹیچو تھا میرا خیال، پتہ نہیں انڈیا میں تھا کہاں پہ تھا، وہ مدر میری کا بلیڈنگ اسٹیچو اسے وہ کہتے تھے نا، ویپنگ اسٹیچو تھا مدر میری کا. تو اس میں نا وہ پتہ چلا وہ واقعی کسی گندے نالے میں سے اس کا پانی آ رہا تھا، وہ لوگ اس کو پی رہے تھے بڑے مزے سے، منہ پہ مل کے جا رہے ہو جی، مزے آ گئے. وہ کچھ سالوں بعد وہ پھر وہ میری ماں مجھے ایک کہانی سناتی ہوتی تھی کہ ایک چور نے جو ہے نا وہ رات کو چوری کر لی، تو وہ چینی کی بوری اٹھا کے وہ جا رہا تھا اور کنویں میں گر گیا. اور جو ہے وہ اس کو جو گاؤں کے لوگ تھے وہ مطلب انہوں نے صبح اس کو نکالا اور دیکھا کہ پانی تو بہت میٹھا ہے. تو اب اس کو یہ سمجھنا شروع ہو گیا کہ اس کے بیچ مرنے سے جو ہے نا وہ پانی میٹھا ہو گیا ہے، وہ جو چینی رات بھر پڑی رہی اس سے میٹھا نہیں ہوا ہے.
یہ بس عجیب عجیب سی بونگیاں ان کی. وہ نہیں آپ نے حدیث سنی ہوئی, رسول اللہ وہ ایک صحرا میں تھے, وہاں پہ بندے کو 40-50 بندے, پانی صرف اتنا سا, وہ رسول اللہ نے بیچ میں ایسی ایک انگلی ڈالی جادو کی, بیچ میں فوارہ نکل آیا اس برتن میں سے. یعنی وہ کہتے وہ ساروں نے وضو کیا, مزے سے پورا پانی پیا جتنا پی سکتے تھے, پھر بھی پانی بچ گیا. برکت. تو یہ ایسی کہانیاں مارتے رہتے ہیں, انہوں نے بیوقوف بنایا ہوا لوگوں کو, کیا کریں. اسی طرح یہ اس کو بار بار احساس دلاتے نا, یہ بونگیاں ہیں بونگیاں. لیکن جو اللہ تعالیٰ ہے وہ معجزات ابھی کیوں نہیں کرتا؟ ابھی اگر میرے گھر میں 2 بینگن ہیں اور میں نے 10 لوگوں کو وہ بینگن کھلانے ہیں, میں تو نہیں پیٹ بھر پاؤں گی. آپ عورت ہیں, آپ عورت ہیں, آپ کے پاس رسول اللہ, آپ پہلے تو نبی آتے نہیں عورتوں میں, یہ آپ اپنی جگہ مت بھولیے اسلام کے مطابق. اور دوسری بات, اب نبیوں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے, اب تو ہاؤ کنوینئنٹ, ہر چیز کا آرگومنٹ ہے ان کے پاس. اب تو ایسے میریکلز نہیں نہ ہوں گے, اس زمانے میں ہوتے تھے, آپ نے دیکھے نہیں بس ہوتے تھے, ہماری بخاری کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. نہیں معجزے, کوئی معجزے نہیں اب ہونے, کوئی اس طرح کے بدر میں وہ فرشتے آ گئے, وہ کوئی ابھی آ کے اتنی پٹائی, ایک ان کی نا وہ جو پٹائی کرتے ہیں امریکہ نے, جتنی افغانستان عراق میں اتنے مسلمانوں کا قتل کیا, کوئی آ جاتی فرشتوں کی فوج. تو آ کے ہم بھی کہتے یار امریکہ کو آگے لگا دیے انہوں نے. تو ایسے یہ بس بیوقوف بنا ہوا ان بیوقوفوں کو. اور میں نہیں آؤ چلے جی, میں نے بس یہ بات کرنی تھی. تھینک یو. اوکے, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے, تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.